السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 40 آپ حضرات نے تلاوت سماعت فرمائی۔ انہی آیات کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ اور پھر ممکنہ تشریح جتنی ہو سکے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وفاکہۃ، اور پھل ہوں گے، مما یتخیرون، جو وہ پسند کریں گے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، وحور، اور حوریں ہوں گی، عین، موٹی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون، موتیوں کی طرح، المکنون، جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئے ہوں گے، جزاء، یہ بدلہ ہوگا، بما، اس چیز کا، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے وہ اس جنت میں، لغوا، کوئی بیہودہ بات، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، الا قلیلا، مگر یہی قول ہوگا، سلامن سلاما، سلام ہو سلام کا، واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے،
ما اصحاب الیمین، کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. فی صدر، بیریوں میں ہوں گے. مخضود، جو کانٹوں سے خالی ہوں گی. وطلح، اور کیلے ہوں گے. منضود، تہ بتہ. وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں ہوں گے. وماء مسکوب، اور بہائے ہوئے پانی میں. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل ہوں گے بہت سارے. لا مقطوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے. ولا ممنوعہ، اور نہ ان سے روکا جائے گا. وفرش، اور بچھونے ہوں گے. مرفوعہ، اونچے درجے کے. انا انشأناہن، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا. انشان، ایک قسم کا پیدا کرنا. فجعلناہن، پس ہم نے بنایا ان کو. ابکارن، کنواریاں. عرباً، محبت کرنے والی. اتراباً، ہم عمر. لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین، بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے. وثلۃ من الآخرین، اور بڑی جماعت ہوگی پچھلوں میں سے. کل کا درس جو کچھ وقت کے حساب سے بھی لمبا ہو گیا، آج بھی نیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہمارا درس لیٹ شروع ہوا ہے. میں کوشش کروں گا آج چند ہی منٹوں میں اپنا درس مکمل کر لوں. کل کے درس میں مقربین کے انعامات کی باتیں سنا رہے تھے ہم، کہ مقربین جو اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے. مقربین کے انعامات کا ہی ذکر چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ان کے لیے پھل ہوں گے جو وہ اختیار کریں گے، یعنی کہ جو وہ پسند کریں گے وہ پھل ہوں گے، اور ان کے من پسند پھل ان کو مہیا کیے جائیں گے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب جنت میں انسان کسی پھل کی کسی چیز کی تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فوراً اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی. اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، نہ ہی کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ پھل نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی انہیں ان سے روکا جائے گا. جتنے مرضی پھل چاہیں کھاتے رہیں، جیسے چاہیں کھائیں، جو دل کرے ان کا پھل کھائیں، اور وہاں پر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. پھل کھائیں پھر ہضم، پھر اگلی چیز کھائیں پھر ہضم، خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہضم ہوتی جائے گی. اس لیے کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہوگی. وَلَحْمِ طَيْرٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ پرندوں کا گوشت ہوگا. مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے. پرندوں کا گوشت پرندوں کا گوشت اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں بھیڑ کا، بکری کا، گائے کا، اونٹ کا گوشت، مرغی کا گوشت آپ نے کھایا ہوگا. پرندوں کا گوشت الگ ہی ذائقہ رکھتا ہے اور تھوڑا زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور انسان کے لیے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، انسان کو زیادہ اچھا لگتا ہے، دل کو بھلا لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گوشت کی مثال دی، کیونکہ پرندوں کا گوشت میں انسانی زندگی کا مزہ ہے. اس لیے دل بہلانے کے لیے وہاں مزے کی چیزیں بھی ہوں گی. شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گلگشت میں تب مزہ ہے کہ گل روح بھی ساتھ ہو، بے یار کو کیا ہے باغ و بہار سے. کہ جس کا یار ہی نہیں اس کو باغ و بہار سے کیا لگے. یار ساتھ ہو مطلب مزہ بھی ہو زندگی کا، خوشیاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہوں، پھر انسان کی زندگی کا ہی مزہ ہے. تو دل کی خوشی کا بھی انتظام ہوگا. دل کی خوشی کے انتظام سے مراد کہ وہاں حوریں ہوں گی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحور عین، موٹی آنکھوں والے حوریں ہوں گی. وہ جنت والوں کا دل بہلائیں گی، اور جنت والوں کے لیے وہ حوریں ان کے دل بہلانے کے لیے ہوں گی. 2-3 دفعہ ذکر گزر چکا ہے سورہ رحمان کے اندر بھی کہ عنبر، کافور، کستوری
اور زعفران جیسی چیزوں سے وہ بنی ہوئی ہوں گی اور پیدا کی ہوئی ہوں گی. ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کامثال اللؤلؤ المکنون کہ موتیوں کی طرح ہوں گی جو پردوں میں چھپی ہوئی ہوں گی. یعنی کہ ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا. نہ یہ چیزیں ان کو کیوں ملیں گی، یعنی کہ اتنی پاکیزہ حوریں، اتنی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں کیوں ملیں گی. فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ نیک کام دنیا میں کرتے تھے. اس لیے کیونکہ انہوں نے نیک کاموں میں سبقت لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سابقین میں کر لیا، اپنے مقربین لوگوں میں کر لیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جنت کی یہ خوبی ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے کہ وہاں کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں، کوئی کسی کی زبان پہ کوئی بیہودہ بات آئے گی ہی نہیں. وہاں کوئی اچھی باتیں کرے گا، دل کو بہلا رہا ہوگا، اچھے طریقے سے انسان ایک دوسرے سے پیش آئیں گے. نہ ہی وہاں کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا کرے گا، نہ کوئی گالی گلوچ ہوگا، نہ کسی کی دل آزاری کرے گا کوئی، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا. سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی، ہنسی ہنسی، بڑے اچھے انداز میں ملیں گے. یہ جنت کا ایک بہت بڑا کمال ہوگا. پھر اللہ کیا کہتے ہیں، ولا تعصیما، نہ ہی وہاں پر کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی. مطلب وہاں پر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو گناہ میں ڈالا جائے یا انسان گناہ میں ڈال سکے. اس لیے وہاں پر بہت اچھی اچھی نعمتیں ہوں گی، بہت اچھی سی چیزیں ہوں گی. ایک یہ ہے کہ بندہ خود گناہ کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا نہیں ہے بلکہ گناہ گاروں کے پاس رہتا ہے تو گناہ گار ہوتا رہتا ہے. مثلا آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، لیکن جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تاکہ آپ اس جھوٹ میں شامل نہ ہوں. اسی طرح اگر کسی مجلس میں ذکر اچھی باتوں کا نہیں ہو رہا، غیبت ہو رہی ہے، کسی کی برائی کا ذکر ہو رہا ہے، تو تب بھی یہی بہتر ہے کہ آپ وہ محفل، وہ مجلس چھوڑ کر چلے جائیں. اسی میں بہتری ہے. اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر آپ ایسی مجلس میں ہوں اور وہاں آپ منع کر سکتے ہوں تو منع کر دیں. اگر آپ منع نہیں کر سکتے تو آپ اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور آپ اس مجلس چلے جائیں، رخصت ہو جائیں تب تک جب تک ادھر دوبارہ اچھی بات شروع نہ ہو جائے. تو اس لیے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جنت میں کوئی بیہودہ بات، کوئی فضول لغو کام، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں خلاف شریعت بات ہو اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، فلا تقعدوا معهم، بس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کسی دوسری بات کی طرف ان کا دھیان چلا جائے. اگر ان خلاف شرع باتوں کے ہوتے ہوئے تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو سورۃ النساء میں آیت نمبر 140 میں آتا ہے، انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے، پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. اس لیے بری مجلس، بری صحبت، بری باتوں سے دنیا میں بھی پرہیز کریں اور اپنے آپ کو خود بھی محفوظ رکھیں تاکہ کم سے کم گناہ سرزد ہوں، کم سے کم بری بات آپ سے ہو. اسی آیت کریمہ کے پیش نظر فقہاء کرام نے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اہل بدعت، اہل شرک، غیر مسلم اور غلط مجلسوں میں جانا، جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، جہاں پر کسی قسم کا کوئی خرافات ہو رہے ہیں جو دین کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، تو ایسی مجلسوں میں جانے سے گریز کیا جائے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے. اس لیے ایسی مجلسوں میں جانا کہ جہاں پر آپ کے دین کو خطرہ ہو، جہاں پر آپ کے ذہن کو خطرہ ہو، جہاں پر آپ کے عقیدے کے خلاف بات کی جائے، تو آپ کے لیے بہتر تجویز یہی ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں اور ایسی مجلس میں جانے سے گریز کریں. خود بخود آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور آپ سے عجیب و غریب کوئی باتیں بھی سرزد نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جنت میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر جنت میں صرف سلام ہی سلام ہوگا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سلام، السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ جنت کے بول ہیں اور یہ بہت قیمتی بول ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو آپس میں عام کرو. تو دیکھیں جنتیوں کا آپس میں جب بھی ملیں گے وہ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ جب بھی ملیں ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سلام کریں. حوریں سلام کریں گی ان کو، فرشتے سلام کریں گے، جنت کی مخلوق سلام کرے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کو سلام کرے گی. سورہ صافات میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا ان کو رب رحیم کی طرف سے کہ اے جنتیوں تمہیں میری طرف سے بھی سلام ہو. اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا سلام، اس سے بڑی سلامتی دنیا و آخرت میں اور کسی کی نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی سلامتی جس کو مل جائے اس کو پھر اور کسی چیز کی سلامتی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کو اور کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں رہتی. یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین لوگوں کا ذکر کیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی اور بہت نیک لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ والوں کا ذکر کر رہا ہے. کل میں نے بتایا تھا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے کہے گا یہ دیکھو، یہ پڑھو میرا نامہ اعمال، یہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. آگے اصحاب الیمین کا تذکرہ، السابقون السابقون کا ذکر گزر گیا. تو اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں. دائیں ہاتھ والے کیا شان ہے ان کی، کیا خوبی ہے ان کی، بہت ہی اچھے ہیں وہ لوگ. فی صدرن، ایسی بیریوں میں ہوں گے وہ، ایسے درختوں کے سائے میں ہوں گے، مخضود، جو کانٹوں سے خالی ہوں گی. دنیا میں آپ میں سے کسی نے بیری کا درخت دیکھا ہو جس پہ بیر لگتے ہیں تو اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت کی بیری اور جنت کی درخت کی یہ خوبی ہوگی کہ اس میں کانٹے بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ قسم کے درخت اور ایسے اعلیٰ قسم کی بیریاں جنتیوں کے لیے تیار رکھی ہیں. وطلحن، اور کیلے ہوں گے، منضود تہ بات ہے، یعنی کہ گچھے ہوں گے کیلوں کے، بڑے بڑے گچھے، بڑے بڑے کیلے ہوں گے اور صاف ستھرے کیلے ہوں گے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوں گے. یہ بیریاں، کیلے، انار، کھجوریں، ان نعمتوں کا ذکر اور ان نعمتوں کو دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ سکے کہ جنت میں کتنی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں ہوں گی، کتنی بہترین چیزیں ہوں گی، کتنی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے اور اچھے اور نیک انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. وَظِلٍّ، ظل کہتے ہیں سائے کو، ممدود لمبا، وَظِلٍّ ممدود، اور لمبے سائے ہوں گے وہ اس کے نیچے رہیں گے. روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے جنت میں جس کا نام طوبہ ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کے کونے تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا لمبا سایہ اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کا. تو خود سوچیں، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا جنت میں درخت لگانا کوئی مشکل کام نہیں. کل آپ کو کچھ ذکر بھی بتائے تھے، امید ہے کہ آپ ان پر بھی عمل کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ کے نام، اللہ نے آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا. الحمدللہ کہہ دیں، اللہ آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیں گے. اللہ اکبر کہہ دیں، آپ کے نام کا ایک درخت لگ گیا. یہ چھوٹے چھوٹے ذکر، یہ چھوٹی چھوٹی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آپ کو جنت میں بہت اونچے درجوں پہ لے جائیں گی. اس لیے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی کسی بات کو ہلکا نہ جانیں، بلکہ اللہ کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وفاکہۃ کثیرہ، اور ان کے لیے بہت سارے پھل ہوں گے. کثیرہ بہت زیادہ، طرح طرح کے پھل، کئی اقسام کے پھل ہوں گے، اس کی کئی قسمیں ہوں گی، کئی خوبیاں ہوں گی، کئی طرح کے مختلف اقسام کے پھل ہوں گے، جس میں انسان کو اتنے زیادہ پھل ہوں گے کہ وہ ایک کی خواہش کرے گا وہ حاضر، دوسرے کی خواہش کرے گا وہ حاضر، تیسرے کی. بے شمار پھل ہوں گے انسان کے لیے، جس کی وہ خواہش کرے گا، جو وہ چیز چاہے گا وہ اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ،
سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ وہ پھل نہ تو کبھی ختم ہوں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کبھی ان پھلوں کو روکے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی منع نہیں کریں گے کہ تم یہ پھل نہ کھاؤ، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. بلکہ جنت کے اندر جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں وہ ساری کی ساری بے تحاشا ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی مقدار نہیں، اور ان میں سے کسی نعمت سے کبھی منع بھی نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں جنت میں وہ نہ کبھی ختم ہوں گی، نہ ہی کبھی آپ ان سے روکا جائے گا. دنیا کے پھل آپ نے دیکھا ہے، ایک موسم میں ایک پھل ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے موسم میں دوسرا پھل ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح موسم تبدیلی کی وجہ سے پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور نئے پھل آتے ہیں. وہاں پر کوئی موسم کی تبدیلی سے کوئی پھل ختم نہیں ہوگا. جس موسم میں جو آپ کا دل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے حاضر کر دیں گے. آپ پھل کا ایک دانہ توڑیں گے، وہاں نیا پھل اگا ہوگا، پھل کا نیا دانہ وہاں فوراً اگ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا چاہو جیسے چاہو کھاؤ. آگے اللہ فرما رہے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے اور کیا ہوگا، وفروش مرفوعہ، اور بچھونے ہوں گے عمدہ اور اونچے درجے کے. انا انشأناہن، بے شک ہم نے حوروں کو پیدا کیا، انشاء ایک خاص قسم کا پیدا کرنا. پھر حوروں کا ذکر، کسی کو کستوری سے بنایا، کسی حور کو عنبر سے پیدا کیا، کسی کو زعفران سے، کسی کو کس چیز سے. وہ جنت کی مخلوق ہیں اور بڑی پاک صاف اور پاکیزہ مخلوق ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا اعلیٰ اور کتنا بہترین پیدا کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آپ کے لیے کنواریاں بنایا. کنواری، ابکارا کہتے ہیں کنواری عورت کو، جو کہ جب بھی خامد ان کے پاس آئے گا تو ان کو ایسے ہی پائے گا جیسے وہ کنواریاں ہیں. عروباً، ایسی عورت جس کے دل سے خامد کے ساتھ محبت ہے. اللہ حافظ.